السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا کے جزء اول کا سبق نمبر 15 ہے، جو کہ ضمائر پر مشتمل ہے۔ سبق نمبر 14 میں جو خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا گیا تھا، سیم ویسا ہی اس سبق کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھ لیجئے۔ فرق اتنا ہے کہ سبق نمبر 14 میں ضمائر مذکر کو بیان کیا گیا تھا، اس سبق میں ضمائر مؤنث کو بیان کیا گیا ہے۔ ہوا کی جگہ پر ہیا، ہم کی جگہ پر ہن، ہو کی جگہ پر ہا، ہم کی جگہ پر ہن، انت کی جگہ پر انتی، انتم کی جگہ پر انتن، کا کی جگہ پر کی، کم کی جگہ پر کن، انا کی جگہ پر انئی آئے گا اور نحنو کی جگہ پر نحنو ہی آئے گا۔ یا کی جگہ پر یا اور نا کی جگہ پر نا ہی آئے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سبق نمبر 13، 14 اور 15 ان تینوں اسباق کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سبق نمبر 13 میں عام اسماء مذکر اور عام اسماء مؤنث کی جمع کو بیان کیا گیا تھا، اسی طرح اسماء اشارہ مذکر اور اسماء اشارہ مؤنث کی جمع کو بیان کیا گیا تھا۔ سبق نمبر 14 میں ضمائر مذکر کی جمع کو بیان کیا گیا تھا اور اس سبق نمبر 15 میں ضمائر مؤنث کی جمع کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں اسباق کی ترتیب کو دھیان میں رکھیے، اسباق سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق۔ الفتیات قلن، نوجوان عورتوں نے کہا۔ فتات ان کی جمع ہے فتیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب قالت، زینب نے کہا، مؤنث ہو تو قالت بولیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من انتن یا خواتو، اے بہنوں تم کون ہو؟ احداہن قالت، ان میں سے ایک نے کہا۔ مذکر کے لیے احدن آتا ہے اور مؤنث کے لیے احدا۔ نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹی آئے۔ زینب قالت، زینب نے کہا، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید۔ ام کن استادتی، تمہاری ماں میری استانی ہے۔ کیف حالھا، اس کی حالت کیسی ہے؟ احداہن قالت، ان میں سے ایک نے کہا، ہی بخیر والحمد للہ، والحمد للہ خیریت سے۔ زینب قالت، زینب نے کہا، این ہی الآن، وہ ابھی کہاں ہیں؟ احداہن قالت، ان میں سے ایک نے کہا، ہی الآن فی الریاض، وہ ابھی ریاض میں ہے۔ زینب قالت، زینب نے کہا، متی ذہبت، کب وہ گئی؟ احداہن قالت، ان میں سے ایک نے کہا، ذہبت قبل اسبوع، وہ ایک ہفتے پہلے گئی۔ زینب قالت، زینب نے کہا، من ذهب معها، اس کے ساتھ کون گئی؟ احداہن قالت، ان میں سے ایک نے کہا، ذهب معها اخونا ابراہیم، اس کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا۔ زینب قالت، زینب نے کہا، من ذهب معها، اس کے ساتھ کون گیا؟ احداہن قالت، ان میں سے ایک نے کہا، ذهب معها اخونا ابراہیم، اس کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا۔
زینب قالت زینب نے کہا کیف حالکن تمہاری حالت کیسی ہے؟ احداہن قالت ان میں سے ایک نے کہا نحن بخیر والحمد للہ الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں۔ زینب قالت زینب نے کہا فی ای مدرسۃ انتن تم سب کون سے مدرسے میں ہو؟ احداہن قالت ان میں سے ایک نے کہا نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ ہم میڈیم اسکول میں ہیں۔ زینب قالت زینب نے کہا متی اختبارکن تمہارا امتحان کب ہے؟ احداہن قالت ان میں سے ایک نے کہا اختبارنا بعد شہر ہمارا امتحان 1 مہینے کے بعد ہے۔ اختبار یعنی امتحان، جانچ۔ زینب قالت زینب نے کہا اذهبتن الى المدرسۃ اليوم کیا تم آج مدرسے کی طرف گئی تھی؟ احداہن قالت ان میں سے ایک نے کہا نعم ذهبنا ورجعنا ہاں ہم گئی تھی اور لوٹی۔ تمارین مشق، تمرین ان کی جمع ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ من انتن تم سب کون ہو؟ آپ جو بھی جواب دینا چاہے دے سکتے ہیں، مثلا نحن مدرسات ہم سب استانیہ ہیں۔ این امکن تمہاری ماں کہاں ہے؟ ہی فی البیت وہ گھر میں ہے۔ این بیتکن تمہارا گھر کہاں ہے؟ بیتنا قریب من المسجد ہمارا گھر مسجد سے قریب ہے۔ این اخوکن تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اخونا فی المدرسۃ ہمارا بھائی مدرسے میں۔ این مدرستکن تمہارا مدرسہ کہاں ہے؟ مدرستنا قریبۃ من المسجد ہمارا مدرسہ مسجد سے نزدیک ہے۔ اذهبتن الی المدرسۃ اليوم کیا تم آج مدرسے کی طرف گئی تھی؟ نعم ذهبنا الی المدرسۃ ہاں ہم آج مدرسے کی طرف گئی تھی۔ انس المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں مبتدا کو مؤنث بنا، یعنی رائٹ سائڈ میں ادھر جو مذکر کی مثالیں ہیں، مذکر کے جملے ہیں، اسی کو لیفٹ سائڈ میں مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ مثلا پہلی مثال ہے انتم طلاب کیا تم سب طالب علم ہو؟ تو اس کو مؤنث کے اندر آگے لیفٹ سائڈ کے اندر مؤنث میں پھیر دیا، انتم کا بنا دیا انتن اور طلاب کا بنا دیا طالباتن۔ انتن طالبات کیا تم سب طالبات ہو؟ بقیہ مثالوں کو اسی طرح سمجھ لیجئے۔ انتم مدرسون کیا تم سب استاد ہو؟ یہاں پر بھی انتم کو بنا دیں گے انتن اور مدرسون کو پھیر دیں گے مدرساتن۔ انتن مدرسات کیا تم سب استانیہ ہو؟ انتم اطباء کیا تم سب ڈاکٹر ہو؟ انتن طبیبات کیا تم سب ڈاکٹرنیہ ہو؟ انتم اخوۃ حامد کیا تم سب حامد کے بھائی ہو؟ انتن اخوات حامد کیا تم سب حامد کی بہنیں ہو؟ انتم مسلمون کیا تم سب مسلمان ہو؟ انتن مسلمات کیا تم سب عورتیں مسلمان ہو؟ انتم اعمام محمود کیا تم سب محمود کے چچے ہو؟ انتن عمات محمود کیا تم سب محمود کی پھوپھیاں ہو؟ انتم ابناء المدیر کیا تم سب پرنسپل کے بیٹے ہو؟ انتن بنات المدیر کیا تم سب پرنسپل کی بیٹیاں ہو؟ انتم آباء الطلاب کیا تم سب طلباء کے باپ ہو؟ انتن امہات الطلاب کیا تم سب طلباء کی مائیں ہو؟ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں حول الضمیر فی کل من الجمل الآتیۃ کما ہوا موضح فی المثال آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں ضمیر کو
پھیر دیجئے یعنی بدل دیجئے جیسا کہ وہ مثال سے واضح ہے. جیسے این بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے. یہاں پر یہ کم کو لیفٹ سائڈ میں کن نہ بنا دیا، یعنی جمع مذکر حاضر کی ضمیر کو جمع مؤنث حاضر کی ضمیر میں پھیر دیا. جیسے اوپر انتم ضمیر منفصل کو جمع مؤنث انتن میں پھیر دیا تھا، اسی طرح یہاں پر کم ضمیر متصل کو جمع مؤنث کن کے اندر پھیر دیا گیا ہے. این اخوکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا بھائی کہاں ہے. این اخوکن یا اخواتو، اے بہنوں تمہارا بھائی کہاں ہے. این مدرستکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا مدرسہ کہاں ہے. این مدرستکن یا اخواتو، اے بہنوں تمہارا مدرسہ کہاں ہے. متی اختبارکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا امتحان کب ہے. متی اختبارکن یا اخواتو، اے بہنوں تمہارا امتحان کب ہے. اھذا عمکم یا اخوانو، اے بھائیو کیا یہ تمہارا چچا ہے. اھذا عمکن یا اخواتو، کیا یہ تمہارا چچا ہے بہنوں. ابیتکم قریب یا اخوانو، اے بھائیو کیا تمہارا گھر نزدیک ہے. ابیتکن قریب یا اخواتو، اے بہنوں کیا تمہارا گھر نزدیک ہے. فی ای شہر اختبارکم یا اخوانو، اے بھائیو کون سے مہینے میں تمہارا امتحان ہے. فی ای شہر اختبارکن یا اخواتو، اے بہنوں کون سے مہینے میں تمہارا امتحان ہے. ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمخاطب انت انتم انت انتن. خالی جگہوں نیچے کی خالی جگہوں میں مخاطب کی مناسب ضمیریں رکھیے. ودا یدا اسے دا یہ امر کا صیغہ ہے رکھ، یعنی انتا یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، انتم یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، انتی یہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، انتن یہ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے. ان چاروں ضمیروں میں سے جو مناسب ہو وہ رکھیے، یعنی واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث. جیسے نمبر 1 میں مسلمن ہے، یہ واحد ہے اور مذکر ہے، اس لیے ضمیر آئے گی انت. انت مسلمن، کیا تو مسلمان ہے. نمبر 2 اس میں مریضتن، یہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی انت. انت مریضتن، کیا تو بیمار ہے. نمبر 3 طبیباتن، یہ جمع مؤنث ہے، اس لیے جمع مؤنث کی ضمیر انتن آئے گی. انتن طبیباتن، کیا تم سب ڈاکٹرنیاں ہو. انتم تجارن، کیا تم سب تاجر ہو، بیوپاری ہو. انت بنت المدرس، کیا تو استاد کی بیٹی ہے. انتن اخوات عباس، کیا تم عباس کی بہنیں ہو. انتم طلاب، کیا تم سب طلباء ہو. ضع فی الاماکن الخالیۃ فی الجمل الآتیۃ ضمیرا متصلا للمخاطب کا کم کے کن. آنے والے جملوں میں خالی جگہ میں ضمیر متصل مخاطب کی ضمیر متصل رکھیے، یعنی کا کم کے کن. یہاں پر بھی وہی بات کہ کا واحد مذکر حاضر ہے، کم جمع مذکر حاضر، کہ واحد مؤنث حاضر ہیں اور کنہ جمع مؤنث حاضر.
فرق اتنا ہے کہ اوپر کی ضمیریں ضمائر منفصلہ تھی اور یہ جو ضمیریں ہیں وہ ضمائر متصلہ ہیں۔ اب یہاں پر اخوان کو مخاطب کیا ہے، بھائیوں کو، اس لیے جمع کی ضمیر آئے گی کم۔ این بیتکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے۔ نمبر 2 میں حامد کو مخاطب کیا گیا ہے اور وہ واحد مذکر ہے، اس لیے کا کی ضمیر آئے گی۔ اہذا کتابک یا حامد، اے حامد کیا یہ تیری کتاب ہے۔ نمبر 3 لیلا جو واحد مؤنث ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر ضمیر آئے گی کہ ساعتو کے جمیلتن یا لیلا، اے لیلا تیری گھڑی خوبصورت ہے۔ من ابو کن یا اخواتو، اے بہنوں تمہارا باپ کہاں ہے۔ مسمک یا اخی، اے میرے بھائی تیرا نام کیا ہے۔ مسمکی یا اختی، یہاں پر کی آئے گا کیونکہ اخت مؤنث ہے اور اس سے مخاطب ہیں۔ مسمکی یا اختی، اے میری بہن تیرا نام کیا ہے۔ اَأُمُّكُنَّ فِي الْبَيْتِ یا بناتو، اے لڑکیوں کیا تمہاری ماں گھر میں ہے۔ مسمعکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارے نام کیا ہے۔ ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم انا نحن، نیچے کی خالی جگہوں میں متکلم کی مناسب ضمیر رکھیے، یعنی انا اور نحن۔ یہ انا واحد مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے اور نحن یہ تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ مسلمن یہ واحد ہے چاہے مذکر ہوا مؤنث، کیونکہ انا ہی آتا ہے تو مسلمن یہ واحد مذکر ہے، اس کے ساتھ انا آئے گا۔ انا مسلمن میں مسلمان ہوں۔ نمبر 2 اس میں مسلمون جمع ہے، اس لیے جمع کی ضمیر آئے گی نحن۔ نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، اور یا مسلمتن واحد ہیں مؤنث ہیں تو مؤنث کے لیے بھی انا ہی آتا ہے تو یہاں پر بھی انا آئے گا۔ انا مسلمتن میں مسلمان ہوں، اور اسی طرح مسلماتن یہ جمع مؤنث ہیں اور جمع مؤنث کے لیے بھی نحن ہی آتا ہے، اس لیے یہاں پر کہیں گے نحن مسلماتن ہم سب مسلمان ہیں۔ نحن بنات المدیر ہم پرنسپل کی بیٹیاں ہیں۔ انا ابن المدرس میں استاد کا بیٹا ہوں۔ نحن طلاب ہم سب طالب علم ہیں۔ انا مریضۃ میں بیمار ہوں۔ اقرأ واکتب پڑھ اور لکھ۔ ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوعین، میرا باپ ہفتے پہلے قاہرہ گیا۔ متی خرجت من الفصل یا محمد، اے محمد تو کب کلاس درس گاہ سے نکلا۔ خرجت بعد الدرس، میں سبق کے بعد نکلا۔ یا خرجت واحد مذکر حاضر کو جواب کے اندر خرجت واحد متکلم بنا دیں گے۔ خرجت بعد الدرس میں سبق کے بعد نکلا۔ ذهبت الی المسجد قبل الاذان، میں اذان سے پہلے مسجد کی طرف گیا۔ متی ذهب امک الی الریاض یا آمنۃ، اے آمنہ تیرا چچا ریاض کی طرف کب گیا۔ ذهب قبل شہر، وہ ایک مہینے پہلے گیا۔ اقبل الصلاۃ ذهبت الی المطعم، کیا تو ریسٹورنٹ کی طرف نماز سے پہلے گیا تھا۔ لا ذهبت بعد الصلاۃ، نہیں میں نماز کے بعد گیا تھا۔ این ذهبت یا اخی، اے میرے بھائی تو کہاں گیا تھا، یہ واحد مذکر حاضر ہے، اب اس کا جمع مذکر حاضر بنا دیا۔ این ذهبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیو تم کہاں گئے تھے۔ این ذهبت یا اختی، یہ واحد مؤنث ہیں، اے میری بہن تو کہاں گئی تھی، اسی کو سامنے بنا دیا جمع مؤنث۔ این ذهبتن یا اخواتی، اے میری بہنوں تم کہاں گئی تھی۔ انا ذهبت یہ واحد متکلم ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، میں گیا تھا یا میں گئی تھی دونوں ترجمہ ہوگا۔ نحن ذهبنا ہم سب گئے تھے یا ہم سب گئی تھی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا۔ الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات۔ قبل پہلے، بعد بعد میں، کیف کیسا، متی کب، الاسبوع ہفتہ،
الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ نماز، رجع وہ لوٹا، اختبار امتحان۔ الضمائر المنفصلۃ ضمائر منفصلہ، للمفرد مفرد کے لیے، للجمع جمع کے لیے، یعنی رائٹ سائڈ میں مفرد کی ضمیریں ہیں اور لیفٹ سائڈ میں مؤنث کی ضمیریں ہیں۔ ہوا طالب وہ طالب علم ہے، یہ واحد کی ضمیر ہے، اس کا جمع آ گیا ہم طلاب وہ سب طالب علم ہیں۔ ہی طالبۃ یہ بھی واحد ہیں لیکن یہ مؤنث ہے، وہ طالبہ ہیں۔ ہن طالبات یہ جمع ہے اور مؤنث ہے، وہ سب طالبات ہیں۔ انت طالب تو طالب علم ہے، انتم طلاب تم سب طالب علم ہو، انت طالبۃ تو طالبہ ہے، انتن طالبات تم سب طالبات ہو، یہ حاضر کی ضمیر ہے۔ انا طالب میں طالب علم ہوں، نحن طلاب ہم طالب علم ہیں، انا طالبۃ میں طالبہ ہوں، نحن طالبات ہم سب طالبات ہیں، یہ متکلم کی ضمیریں ہیں۔ یعنی یہ دو ضمیر، یہ پہلی جو دو لائنیں ہیں وہ غائب کی ضمیریں ہیں اس کے اندر، اور دوسری دو لائنوں میں حاضر کی ضمیریں ہیں، اور تیسری دو لائنوں میں متکلم کی ضمیریں ہیں۔ ان میں رائٹ سائڈ واحد والی اور لیفٹ سائڈ جمع والی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو سبق نمبر 15۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر سبق نمبر 16 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجئے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔